ملک بلام پر گاؤنی ملکہ کی حکومت تھی۔ گاؤنی ملکہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ شہزادی اس وقت 12-13 برس کی تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ ملکہ گاؤنی اپنی بیٹی کی تربیت شہزادوں کی سی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں اپنی سلطنت کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے جگار پہلوان سے مشورہ کیا اور شہزادی کی تربیت کو اس کے سپرد کر دیا۔ جگار پہلوان پہاڑوں میں، وادیوں میں اور جنگلات میں شہزادی کو تیر اندازی اور تلوار بازی کی اچھی مشقیں کرواتا۔ ایک روز شہزادی صبح صبح ندی کے کنارے تیر اندازی کی مشقیں کر رہی تھی کہ سامنے ایک درخت پر نیلے سرخ پیلے رنگ کا طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ جگار پہلوان نے شہزادی کو کہا کہ اس طوطے پر نشانہ لگاؤ۔ شہزادی جو ہی اس طوطے پر تیر لگانے لگی وہ طوطا اس درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ شہزادی نے پھر تیر سیدھا کیا تو وہ رنگین طوطا پھر اڑ گیا۔ جگار پہلوان نے شہزادی کو بتایا کہ اب یہ طوطا دوسرے درخت پر بیٹھے گا۔ جس درخت کے بارے میں جگار پہلوان نے کہا تو شہزادی نے ویسے ہی تیر اس کی طرف پھینک دیا۔ اب کی بار طوطا بچ نہ سکا اور تیر سیدھا جا کے اس کے دائیں پر لگا اور اس کا پیٹ پھاڑ کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی طوطا نیچے گھاس پر آ گرا۔ شہزادی نے اپنی کامیابی پر خوشی سے تالیاں بجائی اور جگار پہلوان نے اسے شاباش دی۔ شام کو جگار نے شہزادے کو ساتھ لیا اور اونچے درختوں کی جانب چل دیے اور درختوں پر تیزی سے چڑھنے کے گر بتانے لگا۔ اس نے شہزادی سے کہا کہ اس درخت پر چڑھ کر اس تیسرے درخت سے نیچے اترو۔ شہزادی تیزی سے پہلے درخت پر چڑھی اور پھر پھرتی سے اس شاخ کے پکڑ کر دوسرے درخت پر چڑھ گئی۔ اسے اس درخت پر نیلے سرخ پروں والا طوطا بیٹھا دکھائی دیا۔ شہزادی پہلی ہی نظر میں پہچان گئی کہ یہ وہی طوطا ہے جس کو اس نے زخمی کیا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور طوطا اتنی جلدی تندرست کیسے ہو گیا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ طوطے نے اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا اور جادو کے زور سے شہزادی کو گلہری بنا دیا۔ شہزادی گلہری بن کر جلدی سے بھاگ گئی اور زمین پر جا کر جگار پہلوان کے پاؤں چاٹنے لگی، مگر جگار نے اس سے سچ مچ کی گلہری سمجھا اور ٹھڈا مار کے اسے پرے دور پھینک دیا۔ عین اسی لمحے رنگین طوطا اپنی جگہ سے اڑا اور گلہری بنے ہوئی شہزادی کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے گیا۔ جگار پہلوان نے اس طوطے کی ایک جھلک دیکھ لی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ گلہری شہزادی تھی۔ وہ پریشان حالت میں کٹیا میں آ گیا اور چٹائی پر لیٹ گیا۔ ملکہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت اسے گھوڑے کی ہنہنانے کی آوازیں آئیں۔ وہ کٹیا سے باہر آ کے دیکھا تو ملکہ گاؤنی کے خاص پہرے دار اس چومپڑی کی طرف گھوڑا دوڑا رہے ہیں۔ جگار پہلوان نے جب ان سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ملکہ عالیہ دوسرے شہر جانا چاہتی ہیں، لہٰذا وہ شہزادی کو واپس کر دیں، کچھ دن بعد وہ دوبارہ آ جائیں گی۔ جگار پہلوان کو جلدی میں کوئی بہانہ نہ سوجا اور اس نے پہرے داروں کو ہرنی کے شکار کا بہانہ کر کے واپس بھیج دیا۔ کافی دیر پریشان رہنے کے بعد بھی اسے مسئلے کا حل نہ سوجا تو اس نے اپنے آپ ہی شہزادی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چلتے چلتے اسے ایک عجیب و غریب غار ملا جس کے باہر ایک ببر شیر پہرا دے رہا تھا۔ ببر شیر کو دیکھ کر جگار پہلوان تھوڑا گھبرا گیا، لیکن ابھی بھی وہ بے شمار داؤپیچ جانتا تھا، لہٰذا جو ہی ببر شیر نے اس پر چھلانگ ماری وہ فوراً نیچے بیٹھ گیا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ جگار پہلوان کے ہاتھ میں ایک بانس کا ٹکڑا تھا جسے وہ ببر شیر پر بار بار حملہ کر رہا تھا۔ بالآخر ببر شیر زوردار دھاڑ مار کر مر گیا۔ جگار نے ببر شیر کو پرے پھینکا اور غار میں گھس گیا۔ غار بہت لمبا تھا۔ جگار اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا جاتا۔ آخر وہ غار کی ایسی جگہ پہنچا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک سفید داڑھی والے نورانی صورت بازرگ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ جگار جب دوڑ کے اس کے پاس گیا تو بزرگ کے سرہانے ایک خوبصورت مینا اس سے کہہ رہی تھی، اے آدمزاد، اگر تم شموک بابا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے کاشما چشمے کا پانی لا کے دینا ہوگا۔ ان کے چہرے پر وہ پانی چھڑکنے سے یہ بیدار ہو جائیں گے، لیکن ہاں اس کاشا چشمے کے پاس اژدہوں کی حکمرانی ہے۔
جگار پہلوان مینا کے منہ سے کاشمہ چشمے کے بارے میں سن کر غار کے اندر اندر آگے بڑھنے لگے۔ بالآخر وہ چشمے کے پاس پہنچ گئے۔ چشمے کے پاس بہت سارے اژدہے بیٹھے تھے، لیکن جگار کے پاس ایک عدد نیزہ بھی تھا۔ اس نے نیزے اور بانس کی مدد سے اژدہوں کو مار مار کر پھینکتا چلا گیا۔ جلد ہی تمام اژدہے مر گئے۔ جگار پہلوان نے جب غور سے دیکھا تو چشمے کے قریب بہت سارا سونا پڑا ہوا تھا۔ پہلے تو جگار اسے پکڑنے لگا، لیکن پھر اس نے اسے باز رہنا مناسب سمجھا۔ اس نے کپڑے میں تھوڑا سا پانی بھرا اور شموک کے پاس آ کر اس کے منہ پر نچوڑ دیا۔ شموک بابا نے آنکھیں کھول دی اور جگار پہلوان سے پوچھا، اے آدمزاد، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جگار پہلوان اس بات پہ حیران ہوا کہ شموک بابا کی آواز مینا جیسی تھی۔ خیر، جب اس نے اس سے مسئلہ دریافت کیا تو شموک بابا نے کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا کیونکہ تم ایک دیانتدار شخص ہو۔ اگر تم چشمے سے پڑا ہوا خزانہ لے آتے تو میں تمہاری مدد بالکل بھی نہ کرتا۔ دراصل وہ خزانہ میں نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے رکھا ہے، اور ہاں، تمہیں اس طوطے کا مقابلہ کرنے کے لیے بوما پہاڑ پر جانا ہوگا۔ جگار پہلوان اسی وقت بوما پہاڑ کی سمت روانہ ہو گیا۔ دراصل جلد از جلد وہ شہزادی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ بوما پہاڑ پر پہنچ کر اس نے اپنے سر کے اوپر رنگین طوطا دیکھا جسے شہزادی نے ہلاک کیا تھا۔ وہ طوطا گرجدار آواز میں بولا، جگار پہلوان، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، میں تمہیں سزا دینے جا رہا تھا۔ اس وقت عین موقع پر اگر میری ماں نہ آتی تو میں اس وقت مر چکا ہوتا، لیکن تمہارے ہی کہنے پر شہزادی نے مجھ پر وار کیا۔ یہ کہہ کر رنگین طوطے نے زور سے سیٹی بجائی، جن کے بجتے ہی جگار پہلوان پر ایک گلہری نے حملہ کر دیا۔ جگار پہلوان نے اس گلہری کو پہچان لیا، وہ شہزادی تھی۔ شہزادی کو رنگین طوطے نے حکم دیا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے ناخن اور دانتوں سے لہولہان کر دینے لگی، لیکن جگار پہلوان شہزادی کو مارے بغیر اسے خود سے دور بھیج رہا تھا کہ اچانک وہاں پر شموک بابا پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کمل پرا، جس سے شہزادی دوبارہ انسان بن گئی، اور رنگین طوطے کو مخاطب کر کے کہا، اے نامراد جوکو بوکو جن، تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ انسانوں کی آبادی میں نہ آنا، مگر تم باز نہیں آئے، اب تمہیں سزا ملنی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے شہزادی پر منتر پڑا اور شہزادی کو عقاب بنا دیا۔ پھر اس نے عقاب کو حکم دیا کہ اس جوکو موکو جن کو تباہ کر دو۔ یہ حکم ملتے ہی وہ عقاب طوطے کو مارنے لگا، لیکن جلد ہی وہ طوطا اپنی اصلی حالت میں آ گیا، کیونکہ وہ طوطا دراصل جوکو بوکو جن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ عقاب اسے چیر پھاڑ دے گا، وہ اپنی اصلی حالت میں دوبارہ آ گیا، جس پر شموک بزرگ نے جگار پہلوان سے کہا، جوکو موکو جن کو مار مار کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو۔ جگار پہلوان حالانکہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر شموک بزرگ کی دعا سے اس میں بہت طاقت آ گئی۔ دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگی، خوب گھونسے، مکے، تھپڑ، لاتیں رسید کی، لیکن آخر میں جوکو بوکو جن کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دردناک چیخ مار کر مر گیا۔ اس کے بعد جگار پہلوان نے شموک بابا کا شکریہ ادا کیا اور شہزادی کو لے کر اس کی ماں ملکہ گاؤنی کے پاس شام ہونے سے پہلے پہنچ گیا۔ ملکہ گاؤنی اپنی بیٹی سے مل کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے جگار پہلوان کو بہت سا انعام دیا۔